الحمد لله والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وهو يذكر ما يكون يوم القيامة من الأمور ويحاسب الله الخلائق ويخلو بعبده المؤمن فيقرره بذنوبه كما وصف ذلك في الكتاب والسنة. قیامت کے دن ہونے والے بڑے بڑے اہم ترین امور میں سے ایک امر یہ ہوگا کہ اللہ تعالی مخلوقات کا محاسبہ کرے گا. اسی پر شیخ الاسلام ابن تیمیہ کہتے ہیں کہ وہ یحاسب اللہ الخلائق، اللہ تعالی مخلوقات کا حساب لے گا، محاسبہ کرے گا. وہ اپنے مومن بندے کے ساتھ خلوت میں ہوگا، اس سے اس کے گناہوں کا اقرار کرائے گا، جیسا کہ اس محاسبے کا بیان کتاب و سنت کے اندر وارد ہے. میرے محترم سامعین، ایمان بالیوم الآخر پر ایمان لانے میں یہ بات بھی شامل ہے کہ اللہ تعالی قیامت کے روز بندوں کا محاسبہ کرے گا، اور جو حساب کا انکار کرے وہ بعث و معاد اور قیامت کے دن ہونے والے کتاب و سنت میں وارد امور کا انکار کرنے والا ہے. یہ بات یاد رہے کہ محاسبے کا مطلب آپ اجمالی طور پر یہ سن لیں اور یہ جانیں کہ اللہ تعالی بندوں کو ان کے اعمال کی اطلاع و آگہی عطا کرے گا. یہ ہے اصل محاسبے کا معنی و مطلب. یاد رہے کہ حساب و محاسبہ کے دلائل قرآن کریم کی آیات اور احادیث نبویہ کے اندر بکثرت موجود، اور عقلی دلائل بھی ہیں، اور امت کا اس بات پر اجماع و اتفاق ہے کہ اللہ تعالی بروز قیامت اپنے بندوں کا محاسبہ کرے گا. قرآن پاک کی دلیل
فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ فَسَوْفَ يُحَاسَبُ حِسَابًا يَسِيرًا. واضح ہے کہ اللہ تعالی کے یہاں بندوں کا، حتیٰ کہ بندے مومن کا بھی حساب ہوگا. قرآن کریم ہی کی آیت میں ہے ثم ان علینا حسابہم، پھر ہمارے اوپر ان کا محاسبہ کرنا. یہ آیتیں بتاتی ہیں کہ اللہ تعالی قیامت کے دن اپنے بندوں کا حساب لے گا. رہی بات حدیث کی، تو یاد رہے کہ حدیث کے بہتیرے نصوص ہیں جن میں اس بات کا ذکر موجود ہے کہ اللہ تعالی کے یہاں بندوں کا محاسبہ ہوگا. چنانچہ ایک حدیث کے لفظ ہیں کہ پہلا محاسبہ بندے کا اعمال تکلیفیہ میں، جس کا تعلق حقوق اللہ سے ہے، نماز کا ہوگا. اور اس طرح سے حدیثوں میں دلائل کی کثرت ہے کہ جن سے یہ ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اللہ بندوں کا محاسبہ کرے گا. اور اجماع امت ہے کہ تمام اہل اسلام کا اتفاق ہے اس بات پر کہ قیامت کے دن بندوں کا حساب و کتاب ہوگا. اور عقلی دلیل یہ ہے کہ ہمیں اللہ تعالی نے پیدا کیا ہے، ہم کو اپنے اوامر و نواہی کا مکلف بنایا ہے. اللہ نے کچھ کام کرنے کا امر دیا ہے تو کچھ کاموں سے روکا ہے. اور یہ عقل و حکمت کا تقاضا ہے کہ جب ہمیں اعمال کا مکلف کیا گیا ہے تو یہ ضروری ہے کہ ہمارا محاسبہ ہو، مناقشہ ہو کہ آیا ہم نے ان اعمال کو کیا جن کا ہمیں کرنے کا حکم تھا؟ کیا ہم ان اعمال سے باز رہے کہ جن سے ہمیں باز رہنے کا، اجتناب کرنے کا، اس سے دور رہنے کا، اس سے بچنے کا ہمیں حکم کیا گیا تھا؟ ایک مسئلہ یہ آپ کو بتاتا چلوں کہ شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے یہاں جو لفظ استعمال کیا ہے الخلائق کا، بظاہر یہ لفظ تمامی مخلوقات کو شامل اور عام نظر آتا ہے کہ اللہ تعالی تمامی مخلوقات کا محاسبہ کرے گا. لیکن یہ بات یہاں پر واضح ہونا چاہیے کہ یہاں خلائق سے مراد وہی مخلوق ہیں جو اللہ تعالی کے مکلف بندے ہیں، اور وہ ہیں انسان اور جنات. اور اس طرح سے دلائل کی روشنی میں کہ انہی کو مکلف بنایا گیا ہے، انہی کو جزا اور سزا سے
دو چار ہونا ہے، یہی دونوں ہیں کہ ان میں سے کچھ جنت میں ہوں گے اور کچھ ایسے ہیں کہ جو جہنم میں جائیں گے، اور انسانوں کے ساتھ ساتھ جناتوں کے بھی جنت و جہنم میں جانے کا ذکر موجود ہے، ان کو بھی جزا اور سزا سے دوچار ہونے کا ثبوت قرآن پاک کے اندر موجود ہے۔ مثلا اللہ تعالی نے کہا کہ قال ادخلوا فی امم قد خلت من قبلکم من الجن والانس فی النار۔ اسی طرح سے یہ بات معلوم ہے اس آیت کریمہ کی روشنی میں کہ جنات بھی انسانوں کی طرح سے جہنم رسید ہوں گے، تو یہ بھی یاد رہے کہ جو ان میں کے مومن و موحد ہیں وہ جنتی ہوں گے۔ یہی امت مسلمہ کے جمہور اہل علم کا اجماعی قول ہے، اور اس کی دلیل اگر ہم سورہ رحمان کی آیات بغور پڑھیں تو یہ سلسلہ بار بار چلا آ رہا فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ کا، اور وہیں پر ایک آیت پھر آئی وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ۔ تو ظاہر سی بات ہے کہ اس کا تعلق دونوں ہی جن اور انس دونوں سے ہے۔ تو بتانا یہ میں چاہتا ہوں کہ خلائق سے مراد حقیقت میں وہی ہیں جن کو اللہ تعالی نے مکلف بنایا ہے، اور اللہ کے یہ مکلف بندے جن و انس ہیں، نہ کہ اور دیگر جاندار مخلوق، مثلا جن کے لیے جامع کلمہ بہائم ہے، جانور چوپائے، جس میں درند چرند پرند حشرات الارض سب آتے ہیں۔ یہ چونکہ اللہ کے مکلف بندے نہیں ہیں، اللہ تعالی نے ان کو اپنے امر و نہی کے ساتھ خطاب اصلا نہیں کیا ہے، نہ ان کو فعل و ترک کا مکلف بنایا ہے، ان کے لیے کوئی شریعت ان کی نہیں اتاری ہے، لہذا وہ محاسبے سے یقیناً مستثنا ہیں۔ ہاں البتہ بہائم کے اندر قیامت کے دن قصاص جاری ہوگا، اور قصاص جاری ہونے کی دلیل یہ ہے کہ حدیث میں آتا ہے کہ انه يقتص من الشاة الجلحاء من الشاة القرناء، کہ سینگ دار بکری کی جس نے کسی بے سینگ والی کو سینگ ماری تھی، تو بے سینگ والی کو سینگ والی بکری سے قصاص دلایا جائے گا۔ تو یہ بات بدلے کی ہے ان کے اپنے درمیان، لیکن اس سے مراد محاسبہ نہیں ہے، کیونکہ بہائم کو ثواب و عقاب سے دوچار نہیں ہونا ہے، جیسا کہ جن و انس کو اپنے ایمان و اعمال کی روشنی میں جزا و سزا، ثواب و عقاب، جنت و جہنم سے دوچار ہونا ہے۔ ایک بات اور یہ یاد رہے کہ محاسبے سے خود کچھ اوصاف کے حاملین مستثنا ہوں گے کہ ان کا سرے سے محاسبہ نہیں ہوگا، اور وہ بلا حساب کے، اسی طرح سے بلا عذاب کے جنت کے اندر داخل کیے جائیں گے، جیسا کہ صحیح حدیث میں، بخاری کی حدیث میں آتا ہے، ایک لمبی حدیث ہے
جس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کہا تھا کہ میرے اوپر امتیں پیش کی گئیں، میں نے یہ دیکھا ایسا دیکھا، اور پھر کہتے ہیں کہ پھر میرے لیے ایک سواد اعظم پیش کیا گیا، اور پھر آخر میں بتایا گیا کہ یہ آپ کی امت ہے، اور اسی میں یہ لفظ آتا ہے کہ وَمَا هُمْ 70 أَلْفًا يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ بِغَيْرِ حِسَابٍ وَلَا عَذَابٍ، کہ ان میں 70,000 ایسے ہیں کہ جو بلا حساب و عذاب جنت میں داخل ہوں گے، وہ اصلاً ان کا اللہ تعالی محاسبہ نہیں کرے گا، کہ جن کی شان میں اسی حدیث میں یہ بات ہے کہ یہ وہ لوگ ہیں کہ جنہوں نے توحید میں اپنے اخلاص کا ثبوت دے رکھا ہے، جس کو اللہ جل وعلا سب سے بہتر جانتا ہے۔ اور اسی لیے پوچھنے پر یہ بات کہ ایسے لوگ کون ہوں گے، تو آپ نے یہ کہا تھا کہ الذین لا یسترقون ولا یتطیرون ولا یکتوون وعلی ربہم یتوکلون، جس کا خلاصہ یہ ہے کہ ہؤلاء الذین ہم حققوا التوحید، کہ یہ وہ لوگ ہیں کہ جو توحید میں کمال رکھنے والے بندے ہیں۔ ان کی شان میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث سے یہ بات معلوم ہوئی کہ یہ لوگ جنت میں بلا حساب اور بلا عذاب کے داخل ہوں گے۔ لہذا ہمارا یہ عقیدہ ہے اس حدیث کی روشنی میں کہ امت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں کے 70,000 بلا حساب جنت میں داخل ہوں گے، اور وہ محاسبہ سے مستثنا ہوں گے۔ محاسبے کا مطلب کیا ہے؟ محاسبے کا معنی کیا ہے؟ محاسبے کا معنی یہ ہے، اور محاسبے کا انداز کچھ یوں ہوگا جس کو شیخ الاسلام ابن تیمیہ نے اپنے لفظوں میں کچھ یوں بیان کیا کہ یخلو بعبدہ المؤمن فیقررہ بذنوبہ، یہی محاسبے کی کیفیت ہے کہ جس کے اپنے دلائل ہیں، اور دلیل کی روشنی میں محاسبہ مومنین کا یوں ہوگا کہ اللہ تعالیٰ اپنے مومن بندے سے خلوت میں ہوگا، تنہائی میں ہوگا، اور اس سے اس کے گناہوں کا اقرار کرائے گا، اور بندے مومن اقرار کرے گا، جیسا کہ حدیثوں میں یوں ہے کہ اس طرح سے اللہ کہے گا کہ بندے تو نے یہ گناہ کیا تھا، تو نے ایسا کیا تھا، تو نے ایسا کیا تھا، تو وہ اقرار کرے گا، مانے گا، اعتراف کرے گا، تو اللہ تعالیٰ آخر میں کہے گا کہ میں نے دنیا میں تیرے ان اعمال بد پر اور ان ذنوب و سیئات پر میں نے پردہ ڈال دیا تھا، وَأَنَا أَغْفِرُهَا لَكَ الْيَوْمَ، اور آج میں ان گناہوں کو مٹا رہا ہوں تیرے لیے، اور تجھ کو بخش رہا ہوں، تیری مغفرت کر دے رہا ہوں۔ تو یہ ہے، اور یہ محاسبہ سری ہوگا، اور یہ اللہ جل وعلا کا فضل ہوگا مومن کے ساتھ، یہ اللہ کی رحمت ہوگی مومن کے ساتھ، یہ اللہ جل وعلا کا کرم ہوگا مومن کے ساتھ کہ علی رؤوس الخلائق ان کے گناہوں کا ذکر نہیں ہوگا بلکہ خلوت میں ہوگا، اور یہ محاسبہ سری ہوگا، اور اس طرح سے اس کی رسوائی علی رؤوس الاشہاد نہیں ہوگی، اور اللہ تعالیٰ اس کو بخش کے جنت کے اندر داخل کر دے گا۔ اور
حدیث میں آتا ہے، اسی لیے کہ یہاں کوئی نہیں ہوگا، ڈائریکٹ اللہ تعالیٰ اپنے مومن بندے سے بات کرے گا، حتیٰ کہ کوئی ترجمان و ٹرانسلیٹر بھی دونوں کے درمیان نہ ہوگا، جیسا کہ بخاری کی روایت کہ ما من احد الا سيكلمه ربه ليس بينه وبينه ترجمان، کوئی تم مومنوں میں سے ایسا نہیں ہے کہ جس سے اللہ تعالی بات نہ کرے، یعنی ڈائریکٹ بات کرے گا اور اس کے درمیان کوئی ٹرانسلیٹر ترجمانی کرنے والا نہیں ہوگا۔ یہ اسی موقف میں ہوگا، موقف جو محاسبے کا ہوگا قیامت کے روز، کہ اللہ تعالیٰ اس سے کہے گا اتعرف ذنب کذا، اتعرف ذنب کذا، اور ہر ایک کے بارے میں بندے مومن اقرار کرتا ہوا کہے گا یا رب ہاں، اور یہ مقام ہوگا کہ وہ ڈرے گا کہ اب کیا ہوگا، اب تو میں ہلاک ہوا، لیکن اللہ تعالیٰ اپنی رحمت اور اپنے فضل سے اس پر جیسے دنیا میں پردہ ڈالا تھا، آخرت میں بھی اس سری محاسبے کے ذریعہ پردہ ہی رکھے گا، اور اللہ تعالیٰ اس کی مغفرت فرما کر کے جنت میں داخل کرے گا۔ یہ ہے محاسبہ مومنین کی کیفیت اللہ تعالی، اور اسی کے بارے میں حقیقت میں یہ بات صادق آتی ہے اللہ جل وعلا کی بات کہ فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ فَسَوْفَ يُحَاسَبُ حِسَابًا يَسِيرًا، کہ جس کو دائیں ہاتھ میں دفتر اعمال کتاب عمل نامہ دیا جائے گا تو وہ آسان سا محاسبہ کیا جائے گا، اس کا حساب آسان ہوگا کہ اللہ تعالیٰ یوں اس سے اقرار ذنوب کے بعد اس کی بخشش کر کے اس کو جنت عطا کرے گا۔ یہی تو حساب ہے۔ ہاں، یہاں پر یہ بات میں آپ کو بتاتا چلوں کہ کچھ لوگوں کا محاسبہ سخت ہوگا، جس کو مناقشہ حدیث کے الفاظ میں کہا جاتا ہے، اور اسی لیے جب یہ بات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی کہ من حوسب عذب، کہ جس کا حساب لیا گیا اس کا معذب ہونا، اس کا عذاب پانا طے ہے، تو عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا ام المومنین جو ہر درجہ ذہین و فطین، فوراً ان کو یاد آیا کہ کتاب و سنت کے نصوص کی روشنی میں تو محاسبہ تمام کا ہوگا، مومنین کا بھی ہوگا، تو اللہ کی اس عظیم بندی نے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے مسئلے کو سمجھنے کے لیے کہ اے اللہ کے رسول، کیا اللہ تعالیٰ نہیں کہتا ہے کہ فسوف یحاسب حسابا یسیرا؟ تب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ عائشہ، یہ تو ایک پیشی ہوگی، یہ ایک پیشی ہوگی، ولیکن من نوقش الحساب عذب یا من نوقش الحساب یہلک، کہ یہ تو پیشی ہے، یہ حساب یسیر خالی اس کے اعمال کا ایک ذکر ہے، اور ان اعمال میں سے ذنوب کا اس پر اطلاع و آگہی اور اس سے اقرار ہوگا، ورنہ جس کا مناقشہ کر لیا گیا حساب میں، یعنی قریب کیوں کیسے کے ذریعہ جس کا محاسبہ ہوگا، وہ تو ہلاک ہونا ہی ہونا اس کو، اور اس کو عذاب دیا جانا طے ہے۔ یہی سے ہم اہل سنت والجماعت، فرقہ ناجیہ، اہل الحدیث کا یہ عقیدہ ہے کہ کچھ لوگوں کا حساب مناقشہ ہوگا، اور جن کا حساب مناقشہ ہوگا ان کی ہلاکت یقینی ہے، اور وہ اللہ تعالیٰ کی مشیت کے مطابق عذاب دیے جائیں گے۔ یہ حال مومنین کا ہے۔ البتہ کفار
ان کے محاسبے کی الگ صورت ہے. اور اسی لیے شیخ الاسلام ابن تیمیہ نے آگے کچھ یوں کہا کہ وہ اما الکفار فلا يحاسبون محاسبة منطوذا حسناته وسيئاته الى آخرہ، کہ جس کا خلاصہ یہ ہے کہ کفار کا محاسبہ کچھ یوں نہ ہوگا کہ جن کے حسنات و سیئات کا حساب کیا جائے گا، نہیں، بلکہ ان کے اعمال گنائے جائیں گے، اس سے ان کو آگاہ کیا جائے گا، اور اس کے بعد ان کو جہنم میں ڈال دیا جائے گا. اس نقطے کو کہ کفار کے محاسبے کی کیا کیفیت و حیت ہوگی، ان کے محاسبے کا کیا معنی و مطلب ہے، اس کا ذکر کل کے درس میں انشاءاللہ ہوگا، کہ جس کا موضوع یہ ہوگا محاسبہ کفار کی کیفیت. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کا قیامت کے روز حساب یسیر لے. اللہم حاسبنا حسابا یسیرا. وصلی اللہ علی النبی.